وہ ایک چاندنی رات تھی، لیکن تاریک راتوں سے زیادہ پر اسرار اور خاموش۔ 6 انسانی حیولے گھوڑوں پر سوار درمیانی رفتار سے جھاڑیوں میں محو سفر تھے۔ ان کے چاروں اطراف اونچے نیچے ٹیلے تھے، دور دور تک کسی انسانی بستی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر گھوڑے رک گئے۔ افتیلا جام کے شاگرد اشوکا کی آواز فضا میں ابھری، بس سردار ہاشم، ہمارا اس سے آگے جانا خطرناک ہے۔ ہم یہیں بیٹھ کر معزز مہمان کی واپسی کے لیے پرارتھنا کریں گے۔ جواب میں اشبا کی آواز سنائی دی، ٹھیک ہے اشوکا، میں خود ہی تمہاری رائے پوچھنے والا تھا۔ پھر اس نے سردار ہاشم کو مخاطب کیا، سردار، میری درخواست ہے کہ آپ بھی اب واپس لوٹ جائیں، میں یہاں سے آگے اکیلے جانا چاہتا ہوں۔ سردار ہاشم تذبذب میں نظر آتے تھے۔ حلابہ نے کہا، اشبا ٹھیک کہہ رہے ہیں سردار، آپ واپس جائیں، اشبا کی مدد کے لیے میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ سردار ہاشم نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی اور بیٹا خطرے کی طرف بڑھیں اور میں اطمینان سے یہیں بیٹھا رہوں؟ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ کہنے کو تو سردار ہاشم یہ سب کچھ کہہ رہے تھے، مگر ان کی آواز کی لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی، اور اس میں ان کا بھی کیا قصور تھا؟ وہ ایک ایسے مقام پر کھڑے تھے جہاں سے آگے جانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کم از کم اس علاقے کا کوئی باسی تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ شب کی تاریکی میں آبوک جا کی طرف جائے گا۔ اس اندھے کنویں کی طرف تو کوئی دن میں بھی نہیں جاتا تھا، صرف پرماتما کے مسلح سرخ پوش سپاہی جادوگروں اور عاملوں کی حفاظت میں ہفتے میں ایک بار اس کنویں پر پہنچتے تھے، اور کھانے پینے کی بہت سی اشیاء دور ہی سے اس میں پھینک دی جاتی تھیں۔ اس عمل کو مقامی زبان میں کوئی پیچیدہ سا نام دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ ایسا کرنے سے ابوک جا کے اندر رہنے والی پر اسرار مخلوق کو خوراک مل جاتی ہے، اور وہ کنویں سے نکل کر باہر کی دنیا میں تباہی مچانے کا ارادہ ترک کر دیتی ہے۔ کنویں میں خوراک پھینکنے والے لوگ بتاتے تھے کہ بعض اوقات اندر سے ایسی ہولناک آوازیں آتی ہیں کہ سننے پر بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے، اور وہ حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اور اب اسی کنویں میں اشبا کو سن کی رسی کی مدد سے اترنا تھا۔ اس کا ساتھ دینے کی ہمت حلابہ کے سوا اور کس میں ہو سکتی تھی؟ مگر سردار ہاشم بھی اس آزمائش میں سرخ روح ہونا چاہتے تھے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ اپنے اندر اشبا اور حلابہ کے ساتھ جانے کی ہمت پیدا کر سکیں۔ اشبا ان کی ضعیفی دیکھتے ہوئے انہیں ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ آخر وہ سردار ہاشم کو سمجھانے بجھانے میں کامیاب ہوا۔ وہ سب لوگ وہیں رک گئے، اور اشبا حلابہ کے ہمراہ آبوک جا کی طرف بڑھنے لگا۔ ان کے ارد گرد ہر طرف اونچی خشک گھاس تھی، اور مفیلا کی جھاڑیاں پتھریلی پرچھائیوں کی طرح خاموش کھڑی تھی۔ اشبا کی کمر سے ایک کافوری مشال بندھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ ایک تلوار اور خنجر بھی اس کے پاس تھا۔ مشال روشن کرنے کا سامان اس کی کمر بند میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ بالکل بند تھا اور اسے زہریلے حشرات الارض سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ وہ قدم قدم آبوک جا کی طرف بڑھتے رہے۔ ہر لمحہ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اور خطرے کی بو فضاؤں میں پھیلتی محسوس ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ان کے گھوڑے بھی کسی نادیدہ خطرے سے سہمے ہوئے ہیں۔ آخر وہ پرہیبت آواز ان کے کانوں سے ٹکرانے لگی، جسے ہانپنے کی آواز کہا جاتا تھا۔ یہ آواز اکثر و بیشتر اس کنویں سے برآمد ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی درندہ یا جانور گہرے گہرے سانس لے رہا ہے۔ یہ آواز سن کر اشبا اور حلابہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خود کو ہر حادثے کے لیے تیار کرنے لگے۔ دونوں کا ایک ایک ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا، اور نگاہیں چاروں اطراف گردش کر رہی تھیں۔ ہانپنے کی آواز ان کی رہنمائی کر رہی تھی، اور آبوک جا سے ان کا فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ آخر وہ 3 ٹیلوں کے درمیان گھنی کانٹے دار جھاڑیوں میں پہنچ کر رک گئے۔ آبوک جا اب ان سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ صرف ایک اندازہ سا تھا کہ کنواں اس طرف ہوگا۔ ہانپتی ہوئی آواز اب براہ راست ان کے کانوں سے ٹکرا کر سینے میں لرزہ پیدا کر رہی تھی۔ اشبا نے نہایت اعتماد سے اپنی کافوری مشعل روشن کی، پھر اس مشعل سے حلابہ نے بھی اپنی مشعل جلا لی۔ ارد گرد کی جھاڑیاں روشن ہو گئیں۔ اشبا کو اپنے قدموں کے پاس پتھر کی چند مورتیاں نظر آئیں۔ زمین سے 1 ہاتھ اونچی یہ شکستہ مورتیاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر نصب تھیں، اور یوں لگتا تھا انہوں نے کنویں کو حصار میں لے رکھا ہے۔ ان مورتیوں میں دیوی دیوتاؤں کا برہنہ ملاپ دکھایا گیا تھا، اور ان میں سے کچھ تو ایسی شرمناک تھیں کہ دیکھنے والے کی نگاہ جل اٹھتی تھی۔ اشبا نے جلدی سے مشال کا رخ تبدیل کر دیا۔ حلابہ کی آنکھیں بھی حیا کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں۔ مورتیوں سے نگاہ بچاتے ہوئے وہ دونوں چند قدم آگے بڑھے۔
انہیں اپنے پاؤں کی پاس سفید کپڑے کی چند چھوٹی چھوٹی گٹھڑیاں نظر آئیں۔ اشبا نے ایک گٹھڑی کھول کر دیکھی، اس میں کچھ ابلے ہوئے رنگ دار چاول تھے۔ چاول باسی ہو چکے تھے۔ شاید یہ وہ گٹھڑیاں تھیں جو پرماتما کے سرخ پوش ہر ہفتے کنویں میں پھینکتے تھے۔ وہ یہ کام فاصلے سے انجام دیتے تھے، اس لیے کچھ گٹھڑیاں ادھر ادھر گر جاتی ہوں گی۔ وہ آگے بڑھ کر انہیں اٹھانے کی ہمت نہیں کرتے تھے اور یہ خوراک وہیں پڑے پڑے ضائع ہو جاتی تھی۔ اشبا نے مشال کی روشنی میں حلابہ کا چہرہ دیکھا۔ اس کے حسین چہرے پر اطمینان اور اعتماد کی جھلک دیکھ کر اشبا کا حوصلہ چوگنا ہو گیا۔ رسی باندھنے کے لیے حلابہ ایک مضبوط درخت کا انتخاب کر چکی تھی۔ اس نے گھوڑے پر لدی ہوئی رسی نیچے گرائی اور اس کا ایک سرا کھینچ کر درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ باقی کی رسی اشبا اور حلابہ گھسیٹتے ہوئے آبوک جا کی طرف بڑھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنے عقیدے کی پختگی نے انہیں ہر خطرے سے بے نیاز کر دیا تھا۔ کنویں کے کنارے پہنچ کر انہوں نے رسی کے چکروں کو اندر گرا دیا۔ ایک گونج پیدا ہوئی اور رسی کنویں کی عمیق گہرائی میں کھلتی چلی گئی۔ حیرت انگیز طور پر اب ہانپنے کی صدا تھم چکی تھی۔ اشبا نے حلابہ سے کہا، میرا خیال ہے اب تم واپس چلی جاؤ۔ حلابہ نے کہا، اور میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ کنویں میں اتر جاؤں۔ اس گھڑی اشبا کو محسوس ہوا حلابہ کے ذہن میں ایک ذرہ برابر خوف بھی موجود نہیں ہے۔ وہ جیسے اس سنسان جنگل میں نہیں، دمشق یا بغداد کے کسی بارونق باغ میں کھڑی تھی۔ اس احساس نے اشبا کو اس کی طرف سے بالکل بے فکر کر دیا۔ اس نے محبت سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم رکنا چاہتی ہو تو رکو، لیکن گھوڑے پر سوار رہنا اور ارد گرد سے باخبر بھی۔ حلابہ نے کہا، مجھے یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ اول تو اس طرف کوئی آدمزاد آئے گا نہیں، اور اگر آئے گا تو مجھے آبوک جا کی بھوتنی سمجھ کر خود ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ ان سنگین ترین لمحات میں حلابہ کی یہ خوش گفتاری اشبا کو بے حد بھلی لگی۔ اس نے تعریفی نظروں سے حلابہ کو دیکھا اور کہا، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ حلابہ نے بھی نہایت خلوص سے جواب دیا۔ اشبا نے سن کی رسی کو ہلا کر دیکھا، وہ دور تک ہوا میں جھول رہی تھی۔ اس نے مشال بجھا کر دوبارہ کمر میں اڑسی اور اللہ کا نام لے کر کنویں میں اترنے لگا۔ وہ ایک طویل جد و جہد تھی، طویل اور نہایت جاں گسل۔ اشبا کے ہر مسام سے پسینے کی دھاریں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کے بازو شل ہو چکے تھے اور ہتھیلیوں پر جیسے آگ سی لگی ہوئی تھی۔ وہ سن کی رسی کے سہارے مسلسل کنویں میں اتر رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کنویں کا پیندہ تحت الثری سے جا ملتا ہے یا اس کی گہرائی زمین کی 7 تہوں سے گزرتی ہے۔ یہ پرحبس اور بدبودار سفر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کبھی کبھی جب اشبا تھک جاتا تو رسی کی موٹی گروں پر پاؤں ٹکا کر بازوؤں کو کچھ آرام دیتا اور چند گہری سانسیں لے کر ایک بار پھر ہاتھ نیچے اترنے لگتا۔ کنویں کی تہہ سے ایک خاص قسم کی سڑانڈ اٹھ رہی تھی اور اس سڑانڈ میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اشبا کو اب خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ سن کی طویل رسی ختم ہونے والی ہے۔ اگر رسی ختم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس نے فکر مندی سے سوچا، کیا اسے نامعلوم بلندی سے کنویں میں چھلانگ لگانا ہوگی؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دفعتاً اور بالکل غیر متوقع طور پر اس کے پاؤں کنویں کی تہہ سے جا لگے۔ پلک جھپکتے میں ایک عجیب سی سنسنی اشبا کے رگو پے میں دوڑ گئی۔ وہ اس خطرناک جگہ کے خطرناک ترین مقام پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے رسی چھوڑی اور کمر سے مشال کھول کر اسے جلانے لگا۔ یہاں بدبو ناقابل برداشت تھی اور دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا، مگر وہ پرہول آواز جو آبوک جا کے دہانے سے نکل کر سننے والوں کا دل دہلاتی تھی، کہیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ دھڑکتے دل سے اشبا نے کافوری مشعل روشن کی۔ اس کی روشنی میں ایک عجیب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ ایک کشادہ جگہ پر کھڑا تھا۔ کنواں دہانے سے تنگ نظر آتا تھا لیکن اندر سے بہت کھلا تھا۔ اس کی کچی دیواروں پر گھاس پھوس لگا ہوا تھا اور خوفناک دراڑیں نظر آ رہی تھیں۔ کنویں کی تہہ ریتلی تھی، اس ریت پر بہت سا کوڑا کرکٹ پڑا تھا۔ ادھ کھائے پھل، روٹیاں اور چاول، کئی چیزوں میں کیڑے چل رہے تھے۔ ان اشیاء کو دیکھ کر اشبا کے بدترین خدشات ایک بار پھر جاگ اٹھے۔ اس سے پہلے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کنویں میں سرے سے کوئی جاندار موجود ہی نہیں، اور ہانپنے کی جو صدا سنائی دیتی ہے وہ تیز ہوا کی کارستانی ہے۔ اونچے نیچے ٹیلوں اور پہاڑی دروں میں بعض اوقات ہوا کا شور عجیب آوازوں کا روپ دھار لیتا ہے، مگر اب ان ادھ کھائی چیزوں کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر یہاں کسی وجود کی موجودگی کا یقین کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن اگر کوئی تھا تو کہاں تھا؟
اس نے مشال سر سے اونچی کی اور نہایت احتیاط سے چاروں طرف نگاہ گھمائی۔ کنویں کے ایک حصے میں پانی کا ایک چھوٹا سا گڑھا نظر آ رہا تھا۔ یہ کسی پرانی بارش کا پانی تھا اور اس پر کائی جمی ہوئی تھی۔ اس گڑھے کے قریب ہی دیوار میں ایک دراڑ کافی کھلی سی نظر آ رہی تھی۔ اس میں سے ایک تنومند آدمی بآسانی گزر سکتا تھا۔ دراڑ کی حالت ظاہر کرتی تھی کہ اسے کشادہ کرنے اور ایک دروازے یا در کی شکل دینے میں کسی کی کوشش کا دخل رہا ہے۔ اشبا نے تلوار برآمد کر لی اور نہایت احتیاط سے اس راستے کی طرف بڑھا۔ دراڑ کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک بار اوپر نظر دوڑائی۔ گہری تاریکی میں بلندی پر، بہت بلندی پر، ایک جگنو سا چمک رہا تھا۔ یہ امید، دوستی اور محبت کا جگنو تھا۔ یہ وہ مشال تھی جو حلابہ ہاتھ میں لیے کنویں کے دہانے پر کھڑی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ مشال کو حرکت دیتی تھی تو جگنو ٹمٹمانے لگتا تھا، جیسے دور افتادہ مقام پر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہو۔ اشبا ایک پرعزم سانس لے کر دراڑ میں داخل ہو گیا۔ چند قدم آگے جا کر اس دراڑ نے مزید کشادگی اختیار کی اور پھر ایک کھو کی شکل سی اختیار کر لی۔ اس کھو میں بھی کھانے پینے کی اشیاء بکھری ہوئی تھی اور کسی جاندار کا فضلہ بھی نظر آ رہا تھا۔ ناقابل برداشت بو سے اشبا کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ ایسی بو سے زندگی بھر اشبا کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ نہ ہی وہ تصور کر سکتا تھا کہ ایسی قابل نفرت بو انسانی دماغ تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ اشبا کے حواس معطل ہو رہے تھے اور سانس سینے میں رکتی محسوس ہوتی تھی۔ بدبو کی شدت نے اس کے جوف شکم میں ہلچل سی مچا رکھی تھی۔ وہ پوری قوت ارادی کو بروئے کار لا کر اپنی ابکائیاں روکتا ہوا کھو میں گھسا۔ دفعتاً اسے اپنے بائیں رخ پر نیلگوں سی روشنی دکھائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا، کھو کے اندر سے ایک اور تنگ دراڑ پھوٹتی تھی۔ اس نے مشال کی روشنی اس دراڑ میں ڈالی۔ خدا کی پناہ! اس کے پورے بدن میں جھرجھری سی پھیل گئی۔ دراڑ میں عجیب وضع کے لاتعداد سرخ کیڑے رینگ رہے تھے۔ یہی کیڑے اس نے کچھ دیر پہلے کھانے پینے کی اشیاء میں بھی چمٹے دیکھے تھے۔ دراڑ میں ان کیڑوں کی تعداد ہزاروں، لاکھوں تھی۔ کیڑوں کے اس ڈھیر میں نیلگوں پتھر پڑا تھا جسے نیلمان کہا جاتا تھا، اور افتیلا جام کے بقول 3 صدیوں پہلے ایک بھکشو نے اسے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اشبا نے حیرت سے دیکھا، اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہی وہ پتھر تھا سال ہا سال سے جس کی تلاش جاری تھی اور جس کو پانے کے لیے افتیلا جام پچھلے 20 برس سے غلیظ پانیوں میں دم روک کر جاپ کیا کرتا تھا اور چلے کاٹتا تھا، لیکن وہ خود کبھی اس کنویں میں اترنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ ایک مہان جادوگر تھا، لیکن آبوک جا کے طلسم نے اور اس طلسم کے خوف نے اسے اپنی منزل سے کوسوں دور رکھا۔ وہ قدیم کتاب کی ہدایت کے مطابق اس عربی دوشیزہ کا انتظار کرتا رہا جو کنویں میں اترنے کی شرائط پوری کرے اور اس کے لیے قیمتی پتھر نکال کر سطح زمین پر لائے۔ مگر آج وہی پتھر اشبا کے ایک ہاتھ کی دوری پر پڑا تھا۔ وہ بغیر کوئی شرط پوری کیے اور بغیر کسی طلسمی سہارے کے اس تک پہنچ گیا تھا، اور اب اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ اسے بآسانی یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ اس نے اللہ کو یاد کیا اور نہایت بے خوفی سے اپنی کافوری مشال دراڑ میں داخل کر دی۔ عجیب ساخت کے سرخ کیڑے آگ کی لپیٹ سے جلنے لگے اور بھاگنے لگے۔ ان کے جلتے گوشت کی سڑانڈ حبس زدہ فضا کو کچھ اور حبس زدہ بنانے لگی۔ کیڑوں کے جلنے سے ایک کری سا شور بلند ہو رہا تھا، جیسے وہ سب اپنی اپنی منحوس آوازوں میں چیخ رہے ہوں اور پکار رہے ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں دراڑ حشرات سے خالی ہو گئی اور نیلگوں پتھر صاف و شفاف ہو کر پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ اشبا نے ہاتھ بڑھا کر پتھر اٹھا لیا۔ اس کا وزن حیرت انگیز طور پر کم تھا۔ اشبا نے اسے اپنے کمر بند میں لپیٹ لیا اور الٹے قدموں واپس ہوا۔ اچانک اس کے سر پر قیامت ٹوٹی۔ کوئی نہایت سخت اور بھاری بھرکم چیز اس سے ٹکرائی اور اسے اپنے ساتھ لیتی ہوئی کنویں کی ریتلی سطح پر گری۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ تلوار اشبا کے ہاتھ سے نکل گئی اور اس کا منہ ریت میں دھنس گیا۔ اگر ریت کی جگہ ٹھوس زمین ہوتی تو یقیناً وہ بری طرح زخمی ہو جاتا۔ گرتے ساتھ ہی اشبا کو سب سے پہلا احساس بو کا ہوا۔ تعفن کے بھبکے نوکیلے خنجروں کی طرح اس کے دماغ کو مجروح کر رہے تھے۔ اس نے اندازہ کیا کہ ایک بالوں بھرے گرانڈیل جسم نے اسے عقب سے بری طرح جکڑ رکھا ہے۔ یہ ایک آہنی گرفت تھی۔ اشبا کا گھٹا ہوا سانس اور بھی گھٹا جا رہا تھا۔ یکا یک اس کے کانوں میں ایک ہولناک آواز آئی۔ اسی آواز نے کنویں کی خاموش فضا میں تہلکا مچا دیا۔
نہایت دلدوز صدا تھی، کسی درندے کی دھاڑ سے مشابہ۔ یوں لگتا تھا زمین سے آسمان تک یہی صدا گونج رہی ہے۔ اشبا نے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور پوری قوت سے تڑپ کر نامعلوم گرفت سے نکل گیا۔ مشال ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھی، اس کی روشنی میں اس نے اپنے سامنے دیکھا اور دیکھتا چلا گیا۔ اس سے 1.5 گنا قد و قامت کی ایک عجیب و غریب مخلوق اس کے سامنے تھی۔ ہاں، اسے مخلوق کہنا ہی مناسب تھا۔ اس کے خد و خال انسانوں جیسے ضرور تھے، لیکن پورے جسم پر گھنے غلیظ بال تھے۔ ہاتھ پاؤں کے ناخن جانوروں کی طرح مڑے ہوئے تھے۔ سر اور چہرے کا ایک حصہ پچکا ہوا تھا، جس سے صورت اور بھی خوفناک ہو گئی تھی۔ وہ اپنی سرخ حیوانی آنکھوں سے اشبا کو دیکھ رہا تھا اور غرا رہا تھا۔ اس کے بالوں بھرے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا وہ بھی اس کی طرح عجیب و غریب تھا۔ لکڑی کے ایک موٹے ڈنڈے کے سرے سے ایک نوکیلے پتھر کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس طرح ایک وزنی اور خطرناک کلہاڑے کی شکل بن گئی تھی۔ یہ انسان نما درندہ کون ہے اور یہاں کس طرح موجود ہے؟ سب سے پہلا سوال اشبا کے ذہن میں یہی آیا۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جو مہلت درکار تھی وہ اشبا کے پاس ہرگز نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی سوچ رہا تھا۔ یہ بات تو اس کی سمجھ میں آ چکی تھی کہ کنویں کے دہانے سے جو ہانپنے کی صدائیں سنائی دیتی ہیں وہ در حقیقت اس درندے کی دھاڑیں ہیں۔ بہت بلندی تک پہنچتے پہنچتے یہ دھاڑیں ایک گونج میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا کوئی تیز تیز سانس لے رہا ہے۔ یہ سب فاصلے اور باز گشت کا کرشمہ تھا، اور وہ یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ اس کے سامنے کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں اور نہ ہی کوئی طلسمی قوت ہے، بلکہ گوشت پوست کا ایک جیتا جاگتا جسم ہے جو بہت زیادہ طاقتور اور خطرناک تو ہو سکتا ہے، لیکن ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ اشبا پوری طرح چوکس تھا اور اس کی نگاہیں انسان نما درندے کے قدموں پر تھیں، لہٰذا جو ہی اس نے ایک پاؤں سے دباؤ دوسرے پاؤں پر منتقل کیا، اشبا جان گیا کہ وہ اس پر حملہ کر رہا ہے۔ 7 کے 10ویں حصے میں اشبا نیچے جھکا اور اس کی یہی حرکت اس کی زندگی کی ضمانت بن گئی۔ مد مقابل کا سنگی کلہاڑا سنسنایا اور اس کے امامے کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ پہلا وار خالی جاتے ہی مد مقابل نے ہاتھ کی الٹی حرکت سے دوسرا وار کیا۔ اس دفعہ وزنی کلہاڑا اشبا کی ٹھوڑی کو چھیلتا ہوا نکل گیا۔ اگر اس نے پیچھے ہٹنے میں ذرا بھی سستی کی ہوتی تو چہرہ پاش پاش ہو گیا ہوتا۔ بے پناہ طاقت اور حیران کن پھرتی خال خال ہی اکٹھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ وصف اشبا کو بوہان میں نظر آیا تھا، اور آج اس پر اسرار کنویں کی تہہ میں یہ پر اسرار مد مقابل اس وصف کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اشبا جانتا تھا اگر اسے اس موذی سے اپنی زندگی بچانی ہے تو جسم اور دماغ کی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا۔ ایک معمولی غلطی اسے ہمیشہ کے لیے آبوک جا کی گہرائیوں میں دفن کر سکتی تھی۔ اس نے وحشی حملہ آور کے اگلے چند وار نہایت پھرتی سے خالی دیے اور کنویں کی دیوار کے ساتھ پانی کے گڑھے کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی تک اس نے مد مقابل پر کوئی وار نہیں کیا تھا۔ وہ ٹھیک وقت اور ٹھیک نشانے پر وار کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ہاتھ خنجر کے دستے پر پہنچ چکا تھا جب عجیب الخلقت شخص نے چنگاڑ کر اس پر جست کی۔ اشبا نے تیزی سے پہلو بچایا۔ مد مقابل غڑاپ سے پانی کے گڑھے میں گرا۔ بجلی سی چمکی، اشبا نے خنجر نکال کر بے دریغ مد مقابل پر چھلانگ لگائی۔ وہ پوری قوت سے خنجر کا پھل موذی انسان کے پہلو میں اتار دینا چاہتا تھا، مگر یہ حسرت اس کے دل ہی میں رہ گئی۔ اس نے گرتے گرتے اپنا کلہاڑا پوری طاقت سے گھمایا۔ اشبا کے خنجر والے ہاتھ پر زوردار ضرب لگی اور خنجر کا دستہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ کلائی تک پورا ہاتھ جیسے سن ہو چکا تھا۔ کلہاڑے کی دوسری ضرب اشبا کے سر کو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی تھی، لہٰذا وہ دست بدست لڑائی کے تمام کتابی اصول پسے پشت ڈال کر اپنے حریف سے لپٹ گیا۔ پانی کے بدبودار گڑھے میں زندگی اور موت کی خوفناک جنگ اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ رائے منوہر چند اپنے محل کے بالا خانے میں بیٹھا شغل مے نوشی میں مصروف تھا۔ ایک حسین رقاصہ سازوں کی جھنکار میں محو رقص تھی۔ اس نوخیز رقاصہ کے جسمانی خطوط منوہر چند کے ذہن میں آگ سی بھر رہے تھے۔ اس کی نگاہ رقاصہ کی پسینے سے بھیگی ہوئی گردن سے ایسی پھسلی تھی کہ اب پھسلتی جا رہی تھی، لہٰذا جوں ہی رقص ختم ہوا اس نے اٹھ کر بڑی لگاوٹ سے رقاصہ کو بغل میں لیا اور اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھا، مگر ایک آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ یہ اس کے خاص دستے کا سالار جواہر لال گوپی تھا۔ گوپی اس وقت فوجی لباس میں تھا اور بے حد جوش میں نظر آتا تھا۔
اس نے تعظیمات پیش کرنے کے بعد کہا، سرکار ایک خوشخبری لایا ہوں، 7ویں دلہن اور اس کے ساتھیوں کا سراغ مل گیا ہے۔ رکاسا کے کندھے سے منوہر چند کا ہاتھ اٹھ گیا اور شراب سرخ کا پیالہ اس کے ہاتھ میں لرزنے لگا۔ وہ تیزی سے بولا، کیا کہہ رہے ہو گوپی؟ گوپی نے جھک کر کہا، بندہ سب کچھ اپنی نگرانی میں انجام دے کر آیا ہے۔ 7ویں دلہن اپنے ایک مفرور ساتھی اشبا بن سکیل کے ساتھ مضافاتی بستی رکھوار میں چھپی ہوئی تھی۔ میرے آدمی مسلسل اس کی ٹو میں تھے۔ مہاراج افتیلا جام کا چیلا اشوکا اور سردار ہاشم بھی اس بستی میں آتے جاتے تھے۔ انہی کی وجہ سے ہم مجرمہ تک پہنچ چکے ہیں۔ آج رات کوئی 1 پہر قبل سردار ہاشم اور اشوکا چند گھڑ سواروں کے ہمراہ بستی سے نکلے اور مفیلاں کے ٹیلوں کی طرف بڑھنے لگے۔ انہی گھڑ سواروں میں وہ 7ویں دلہن بھی تھی۔ اس وقت وہ سب لوگ آبوک جا کے قریب گھنی جھاڑیوں میں موجود ہیں۔ سردار ہاشم، اشوکا اور اس کے 2 ساتھیوں کو تو ہم نے گرفتار کر لیا، لیکن کچھ کہتے کہتے گوپی رک گیا۔ منوہر چند غرا کر بولا، پوری بات بتاؤ۔ گوپی نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا، سرکار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یا تو 7ویں دلہن اور اس کا عربی ساتھی پاگل ہیں یا آتما ہتیا کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ 3 گھوڑوں پر سوار آبوک جا کی طرف نکل گئے ہیں۔ اس وقت آبوک جا کے بالکل پاس ایک مشل روشن نظر آ رہی ہے، نہ جانے وہ دونوں وہاں کیا کر رہی ہیں۔ منوہر چند کے چہرے پر زبردست الجھن نظر آنے لگی۔ اس نے کہا، اگر سردار ہاشم اور اشوکا وغیرہ ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے ان دونوں کو آبوک جا کی طرف کیوں جانے دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں دھوکہ ہو رہا ہو؟ گوپی نے بسدے احترام کہا، نہیں مالک، دھوکے کا کوئی امکان نہیں۔ ہم نے آبوک جا کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اس علاقے میں کوئی داخل ہو سکتا ہے اور نہ باہر نکل سکتا ہے۔ منوہر چند نے پوچھا، کنویں سے تمہارے سپاہیوں کا فاصلہ کتنا ہے؟ گوپی نے کہا، جناب کئی مقامات پر ہم آبوک جا سے صرف 50-60 گز کی دوری پر ہیں۔ اگر ہمیں 7ویں دلہن کے گلے میں موجود کنڈالی کا ڈر نہ ہوتا تو ہم یہ فاصلہ مزید کم کر سکتے تھے۔ منوہر چند نے بے قراری سے ٹہلتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم موقع پر موجود اپنے ساتھیوں کی تعداد میں دگنا اضافہ کر دو۔ ایسا مکمل محاصرہ ہو کہ گلہری کا بچہ بھی رینگ کے باہر نہ جا سکے۔ نہایت خاموشی اور چوکسی سے حالات پر نظر رکھو۔ ایک دستہ فوری طور پر رکھوار بستی میں بھیج دو، وہاں کے تمام رہائشیوں کو گرفتار کر لو۔ میں مشورے کے لیے پرماتما کی طرف جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے آنے تک تم حالات کو مکمل طور پر اپنے قابو میں رکھو گے۔ بھگوان نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا، گوپی نے جوش سے تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا اور تعظیم پیش کر کے جلدی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی منوہر چند نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا، پھر بھاگم بھاگ استبل میں پہنچ کر اپنا بہترین گھوڑا لیا اور محافظوں کے مختصر دستے کے ساتھ اس عمارت کی طرف روانہ ہوا جہاں لازوال پرماتما کی عظیم الجثہ طلائی مورتی نصب تھی اور جہاں دیواروں اور چھتوں سے اس کی آواز پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔